بچوں کو دین سکھائیں. دین سکھانے پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور دین سکھانے کا مطلب یہ کہ عقیدے کی بات سکھائیں چھوٹے بچے سے ہی. جو عمر ہے اس کے حساب سے جو موٹی موٹی باتیں وہ سیکھ سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ اوپر ہے, آسمان پر ہے, عرش پر ہے, انگلی دکھا کے کتنا ہے, اللہ ایک ہے. یہ 3 سال کے بچے سے سیکھ سکتے ہیں. انگلی کے ہاں ایک ہے, اللہ کتنا ایک ہے, کہاں تو اوپر آسمان کو دکھائے گا کہ اوپر ہے, آسمان پر ہے. تو عقیدے کی بہت سی باتیں ہم جو چھوٹے بچوں کو بالکل سکھا سکتے ہیں, سکھانا چاہیے عقیدے کی باتیں. اسی طرح یہ بھی سکھانا بچوں کی درگاہ پہ نہیں جانا, مزار پہ نہیں جانا, یہ شرک ہے. مندر میں نہیں جانا غلط ہے. ہولی اور دیپاولی جو بھی ہندوانہ جو تہوار ہے, رسم و رواج جو فیسٹیول ہے غیر مسلموں کے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے, اس کے یہاں نہیں جانا چاہیے. پٹاخے پھوڑیں, جب پھوڑے جاتے ہیں تب سمجھا کہ یہ چیز صحیح نہیں اسلام کے اندر. یہ بچے کی عمر کے حساب سے یہ بات دماغ میں دھیرے دھیرے ڈالنی چاہیے. محرم ہے, تعزیہ, محرم کے لوگ تعزیہ کھیلتے ہیں, جب غلط ہے, یہ نہیں کرنا, اس میں نہیں جانا, یہ ہمارا طریقہ, سنت کا طریقہ, اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں بچپن سکھائیے. وہ 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 6 سال کا, وہ دھیرے دھیرے سمجھے گا باتوں کو. تو موٹی موٹی باتیں جو باتیں وہ سیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, وہ سکھانا چاہیے. یہ ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو توحید کی بات, سنت کی باتیں سکھائے. اس کے عقل کے حساب, اتنی بات اس کے دل میں اتر سکتی ہے, دل دماغ میں, وہ سکھانا چاہیے. تو چھوٹا بچہ 6 سال کا وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے. چھوٹا بچہ 6 سال کا ہے, وہ اتنا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں رزق کون دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم لوگ کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مگر رزق دینے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ. 5 منٹ کو سمجھائیے, اس کے بعد وہ بہت چیزوں کا جواب دینا بچہ شروع کر دے گا. میں نے تجربہ کر کے دیکھا, 6 سال کا بچہ اتنا سمجھتا ہے کہ ہاں رزق کوئی اور نہیں دے سکتا, شفا کوئی اور نہیں دے سکتا, زندگی موت کوئی اور نہیں دے سکتا. کون دیتا ہے, اللہ تعالیٰ. تو جو الو ہے, الو کو دیکھ کے لوگ ڈرتے بھگاتے کہ نہیں, الو کو اگر نہیں بھگائیں گے گھر پر سے تو آفت مصیبت آ جائے گی, کیونکہ صحیح ہے. تو ایک چھوٹا بچہ 6-7 سال کا بچہ بولے نہیں وہ اللہ ہے, ایسے بچہ بول رہا ہے. یہ میں نے اس کو کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا, بچہ ایسا بول رہا تھا, 7 سال کا بچہ, کہ الو اللہ ہے کہ وہ بیماری دے گا یا مصیبت لائے گا. میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا, سبحان اللہ. کیونکہ تھوڑا بیان کیا گیا تھا اس کے سامنے, یہ توحید کیا ہے, شرک کیا, غلط صحیح کیا, بچہ پکڑ لیا اس بات کو. دیکھیں صرف 7 سال کا بچہ, 7 سال اس کو پورا نہیں ہوا تھا, سبحان اللہ. تو اس کا مطلب عقیدے کی بات جو ایسی ہے جو بچپن سے ہی بچوں کو سکھانی چاہیے. توحید کی بات, عقیدے کی بات, دین کی باتیں سکھانا یہ ضروری ہے. یہ تربیت میں ضروری چیزیں ہیں جو ماں باپ فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی عمر کے حساب سے, وقت کے حساب سے تھوڑا تھوڑا بچوں کو سکھایا جائے. کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائیے. سورہ فاتحہ سب سے پہلے یاد کرائیں, قل هو اللہ یاد کرائیے, سورہ فلق, سورہ ناس یاد کرائیے, انا اعطیناک یاد کرائیں, اذا جاء نصر اللہ یاد کرائیے. وہ بہت سی باتیں نہیں سمجھتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہے کہ چھوٹا بچہ 3 سال کا بچہ سورہ فاتحہ کو یاد کر کے سنا سکتا ہے. جس کو ایڈریس نہیں معلوم گھر کا, عنوان کہ گھر اس کا کہاں ہے, مگر سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دے گا تتلا کر کے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. تو واقعی قرآن آسان ہے. جو بچہ صحیح سے بول نہیں سکتا ہے وہ قرآن کی آیتیں سنا دیتا ہے. اس لیے آپ سمجھو کوئی بچہ 7 سال کا اور حافظ قرآن ہو گیا, 7 سال کا بچہ مکمل حافظ قرآن بن جاتا ہے. یہ عجوبہ نہیں ہے, یہ سچ حقیقت ہے. تو اس لیے چھوٹے بچوں کو قرآن کی سورتیں یاد کرانی چاہیے. قرآن کی سورتیں یاد کرانے پر دھیان دینا چاہیے. سلف صالحین کے یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کا حافظ بناتے تھے, حافظ قرآن بناتے تھے, اس کے بعد دنیا کی دوسری تعلیم دیتے تھے. اور آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ساری چیز سکھاتے ہیں, لیکن دین سب سے بعد میں. ابھی بچہ وہ بعد میں سیکھ جائے گا, وہ اس لیے بچہ دنیا کی ساری چیز سیکھ جاتا ہے, لیکن دین کا شوق, دین کا جب اس کے اندر نہیں رہتا ہے. استغفر اللہ. تو قرآن سے جوڑیے چھوٹے بچوں کو, قرآن نازلہ پڑھائیں, قاعدہ پڑھائیے, اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرانا سکھا دیں اس کو. وہ آسانی سے یاد کرے گا, زبان پہ اللہ چڑھا بھی دیتا ہے اس کے, یا اللہ کے سے بچوں پر رحمت ہے. اسی طرح چھوٹے بچوں کو دعائیں یاد کرائیے. دعائیں, کھانا کھانے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا. ایک دیکھا میں ایک چھوٹی بچی 3 سال کی ہے بس, اور اس کو صبح اٹھنے کی دعا یاد ہے. سونے کی دعا کیا ہے سنا دے گی وہ, صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے اس کو یاد ہے. اللہ, صرف 3 سال کی مشکل سے. تو اس کا مطلب یہ بچے یاد کر سکتے ہیں, یہ پاسبل ہے, ممکن ہے. میں وہی بات بتا رہا ہوں جو ممکن ہے, ہو سکتا ہے. تو بچوں کو جو ضروری دعائیں ہیں, زیادہ اہم دعائیں چھوٹی چھوٹی ہے جو بچے یاد کر سکتے ہیں اس کے عقل کے حساب سے, وہ دعائیں یاد کرانے پر بہت زیادہ ماں باپ کو زور دینے کی ضرورت ہے. مار پیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پیار سے, محبت سے, کھیل کے, کھلا کے, گود میں بٹھا کے اس کو یاد کرائیے, بچہ سیکھے گا. تو کلمہ یاد کرانا, دعائیں یاد کرانا یہ بھی ضروری ہے.
اور بچے باقی کام نہیں کر پاتے لیکن دعائیں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یاد کر لیتے. تو اگر چھوٹے بچے جو دینی گھر کے اندر ماحول ہے, ماں باپ دیندار ہیں, تو چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی بچی سے پوچھ کے دیکھیے تو اس کو بہت ساری دعائیں یاد ہوگی. وہیں پر جو بددین ماں باپ ہیں, جو گھر کا دین جو ماحول دینی نہیں ہے, اس کے بچے 8 سال کے اگر ہو گئے اور سورہ فاتحہ اس کو یاد نہیں. ایک میں خود دیکھا تجربہ کیا ایک آدمی کو کہ بچوں کو بول رہا کہ سناؤ, یہ پوئم سناؤ, یہ انگلش کا یہ سناؤ, تو سنا دیا وہ. تو میں بولا ٹھیک ہے سورہ فاتحہ سنا, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب ایک آیت بچہ نہیں سنا پایا, لیکن وہ انگلش میں پوئم سنا دیا وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بتائیے یہ حال مسلمان کا ہے. پوئم انگلش کا یاد کرا دیا, ٹھیک ہے بعد میں یاد کراؤ تو ہے, علم ہے, کوئی مشکل نہیں سیکھنے میں, اس سے پہلے قرآن تو یاد کراؤ, دعا تو یاد کراؤ. تو مجھے لگتا ہے کچھ مسلمان احساس کمتری کی شکار ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ جب تک انگلش کے پوئم نہیں یاد کرا دیں گے, یہ سب یاد نہیں کرا دیں گے, مطلب ہم اچھے مسلمان نہیں مانے جائیں گے, یا پڑھے لکھے نہیں مانے جائیں گے, ایجوکیٹڈ نہیں مانے جائیں گے, چاہے اس کو سورہ فاتحہ یاد ہو, قرآن آیا نہیں ہے. استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون.